ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ نچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے سورہ احزاب سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ بندہ ناچیز کو اس آیہ مبارکہ کے جو الفاظ ہیں ان کا صحیح ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب، آیت کریمہ چونکہ معروفہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا موضوع کیا ہے، اور چونکہ محرم الحرام میں شان اہل بیت، شان امام حسین اور شہادت کے موضوع پر گفتگو کرنا مقصود تھی، تو آج میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ اس جمعہ کے مختصر سے وقفے میں، وقت میں کوشش کریں گے کہ ہم اہل بیت قرآن و حدیث کے ساتھ اہل بیت کو سمجھیں کہ اہل بیت کون ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حجۃ الوداع کا دن تھا اور آقا علیہ السلام اپنی امت سے خطاب فرما رہے تھے۔ اس طویل خطبے میں آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید ہے، جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ایک رسی ہے، اور دوسرا ایک روایت میں آیا کہ میری سنت ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ دوسری چیز جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے یہ تنبیہ فرمائی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو۔ 3 دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ گویا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے
ارشاد گرامی میں یہ واضح کر دیا کہ یہ دونوں چیزیں عظیم ہیں، قرآن بھی عظیم ہے اور میری اہل بیت بھی عظیم ہے، اور گمراہ فرقے کی پہچان بھی بتا دی کہ وہ فرقہ گمراہیت پر مبنی ہوگا جو یا تو قرآن کا دامن تھامے گا، اہل بیت کا دامن چھوڑ دے گا، اور یا اہل بیت کا دامن تھامے گا اور قرآن کا دامن چھوڑ دے گا۔ حق پرست سچے سچے مومن مسلم کی پہچان یہ بتائی کہ اس کے ایک ہاتھ کے اندر دامن قرآن ہوگا تو دوسرے ہاتھ کے اندر دامن اہل بیت ہوگا۔ وہ قرآن کی محبت میں آ کر اہل بیت اطہار کی نفی نہیں کرے گا، قرآن کی محبت میں آ کر حقیقت میں تو اسے قرآن کی محبت ہے ہی نہیں کہ قرآن ہی تو اہل بیت کی محبت سکھا رہا ہے، لیکن دعویٰ کوئی کرے کہ قرآن کے ساتھ محبت ہے اور یارانے دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کو تکلیفیں پہنچائیں، تو ہم سمجھیں کہ ان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ دعویٰ درست تبھی ہوگا کہ جب قرآن مجید اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامے ہوئے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح ہے۔ کشتی نوح آپ جانتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا درس دیا، توحید کی تبلیغ کی، اور گنے چنے لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا، ہر طرح کی اذیت دی۔ بالآخر نوح علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ اس کو میں حق کی طرف بلاتا ہوں اور یہ حق بات سننے کو تیار نہیں ہے، میں ان کو وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں اور یہ بتوں کی طرف کھینچے جاتے ہیں، شرک کی طرف کھینچے جاتے ہیں، باری تعالیٰ ان پر عذاب بھیج۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا پانی کے عذاب کا، کہ ان پر پانی کا عذاب آئے گا۔ تو پانی کا عذاب اس طرح آیا کہ ایک تندور جس پر خواتین روٹیاں پکاتی ہیں، جس پر روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اس تندور سے پانی ابھرا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے دریچے کھول دیے، پانی ابلنے لگا۔ اوپر اللہ رب العزت کی قدرت سے آسمان سے پانی برسنے لگا، اور پانی جو ہے وہ پورے روئے زمین پر پھیل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، دوسرا آدم۔ پہلا آدم ہمارے وہ جد ہے جس سے تمام آدم پیدا ہوئے ہیں، تمام آدمیت پیدا ہوئی ہے، تمام بشریت پیدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، یہاں تک کہ حضرت اماں حوا کو بھی ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پھر انہیں بھیجا تاکہ نسل کو پروان چڑھے۔
اب وہ کافی تعداد میں وہ ہو گئے تھے، لیکن اب نبی آنا شروع ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب ان کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، وحدانیت کا انکار کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہی لوگ زندہ رہے تھے روئے زمین پر جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے وہ عذاب جو پانی کی صورت میں آیا تھا اس نے سب کو ملیا میٹ کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ جو نوح علیہ السلام کے فرما بردار تھے، آپ کی نبوت کو مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، ان کے ماں سوا ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اللہ رب العزت کے اذن و حکم سے اس کشتی کے اندر ان کو لایا گیا، رکھا گیا، اور باقی سب کچھ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ کنعان جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ بھی مشرک تھا، اللہ رب العزت نے اسے بھی پناہ نہیں دی کیونکہ وہ شرک کرتا تھا، وہ بھی ملیا میٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، موجوں کے لہروں میں آیا، نیست و نابود ہو گیا۔ اب جب ہم اس واقعہ کو دیکھتے ہیں اور ادھر حضور علیہ السلام کے فرمان کو سنتے ہیں تو اب آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کو اس نظر میں دیکھیے۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، حضور یہاں تو سنیے۔ آقا علیہ السلام کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتری، آپ کی اہل بیت کی عظمت، اس جہت میں دیکھیے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ تو اب یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے صرف وہی لوگ بچے تھے کہ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور اس کے ماں سوا سب نیست و نابود ہو گئے، تو گویا حضور علیہ السلام اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا انہی کے لیے بقا ہے، انہی کے لیے کامیابی و کامرانی ہے، اور جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، آخرت ان کے لیے نہیں ہے۔ تو جب میں نے اہل بیت کی بات کی تو یہاں میں اچھا سمجھوں گا کہ صحابہ کرام کے متعلق بھی عرض کروں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے متعلق کیا فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، جس کسی کی بھی پیروی کرو گے، جس کسی کی، حدیث پاک میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ جو اکابر صحابہ ہیں ان کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ حضور علیہ السلام کے ہر صحابی، چھوٹے سے چھوٹا صحابی جس کو چند لمحات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میسر آئے، کسی صحابی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ جب ہم سفر کرتے ہیں، پہلے زمانے میں، آج کل تو کمپاس وغیرہ اور دیگر چیزیں موجود ہیں، اور لوکیشن کے لیے انٹرنیٹ پر، گوگل پر سرچ موجود ہے، لیکن پہلے زمانے میں اگر کوئی سمندری دریائی سفر کرتا تھا اور سفر طویل ہے تو صاف ظاہر دن بھی آتا ہے تو رات بھی آتی ہے، اور دریائی اور سمندری سفر کے اندر کشتی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو کشتی تو ضرورت پڑے گی، وہ کہے کشتی میں مجھے بیٹھنا نہیں ہے اور میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں تو نہیں پہنچ سکتا، کشتی میں بیٹھنا ضروری ہے،
اہل بیت کی مثال کشتی ہے، کشتی میں بیٹھنا ضروری ہے، اور پھر رات جب آنی ہے تو اپنی منزل مقصود کے لیے تعین کرنا ہے ستاروں کا۔ کشتی میں بیٹھ گئے اور اپنی منزل مقصود کا تعین ستاروں کی مدد سے نہیں کیا تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، کشتی کی بھی ضرورت ہے، ستاروں کی بھی ضرورت ہے۔ تو کشتی ہے اہل بیت، ستارے ہیں صحابہ کرام، دونوں کا دامن تھامنا ہے، دونوں کا دامن تھامیں گے تبھی ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اور اگر کسی ایک کا دامن چھوڑ دیا تو حضور علیہ السلام نے گمراہ فرقے کی پہچان تو بتا دی نا، کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جو ان میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا۔ تو گمراہ فرقے کی پہچان تو عیاں ہے، کسی نے قرآن کا دامن پکڑا تو اہل بیت کو چھوڑا تو گمراہ، جس نے اہل بیت کا دامن پکڑا قرآن کو چھوڑ دیا تو گمراہ۔ مومنین مسلمین کی پہچان یہ ہے کہ وہ دونوں کا دامن تھامتا ہے، وہ نہ توہین کرتا ہے صحابہ کرام کی اور نہ توہین کرتا ہے وہ اہل بیت اطہار کی، اس لیے کہ دونوں عظیم ہیں، دونوں عظیم ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت، اللہ رب العزت نے اہل بیت کی یہاں تعریف و توصیف کی ہے سورہ احزاب کے اندر، غالباً سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، 33 سورۃ آیت نمبر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ رب العزت یہی ارادہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا بے شک یہی ارادہ ہے، اللہ تبارک و تعالی یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، وہ تمہیں ہر نجاست تم سے دور کر دے، ہر نجاست، ہر قسم کی پلیدی رجس تم سے دور کر دے، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل صاف ستھرا کر دے۔ یہ ہے آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ وہ ہر قسم کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہیں بالکل صاف ستھرا کر دے۔ اب یہاں پر قرآن مجید کے یہ آیت کریمہ جس مقام پر آئی ہے وہاں پچھلے رکوع سے، پچھلا جو 21ویں پارے سے شروع ہو رہا ہے، 21ویں پارے سے، یہ 22ویں پارے کے پہلے ورق پر ہے، یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے، اور اس سے پہلے بھی آیت کریمہ کے کچھ الفاظ ہیں، لیکن جو خطاب اور جو ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے حضور علیہ السلام کو خطاب، تو وہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج کو کہہ دیجئے، اپنی ازواج کو۔ تو حضور علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین، ان کا مضمون جاری ہے، ان کا مضمون 21ویں پارے کے آخر میں جو رکوع ہے وہاں سے چلتا اس 22ویں پارے میں آیا، اور 22ویں پارے کی آیت نمبر 33 کی آیت کا یہ آخری حصہ ہے، اور اس 33 آیت کریمہ کے جو پہلے الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی یہی ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ تو جب یہ الفاظ ایک مائنڈ سیٹ نے پڑھے تو انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اول آخر اس ان الفاظ کے آگے پیچھے سب کچھ امہات المومنین کا ذکر ہے، تو یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟
سوائے امہات کے اور اہل بیت نہیں ہے۔ اہل بیت صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، ہماری مائیں، اور اس کا صاف ظاہر انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر گھر والی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، وہ اہل بیت نہیں ہے تو کون ہے اہل بیت؟ گھر والی جو ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، تو اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گھر والی۔ تو اہل بیت کا معنی بھی یہی ہے، گھر والے، گھر والے۔ تو صاف ظاہر ازواج جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، ہماری مائیں امہات المومنین، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں ہیں۔ وہ 11 ازواج مطہرات، 9 ازواج مطہرات وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرات مبارک کے اندر، حرم مبارک کے اندر رہیں۔ وہ ہماری مائیں، ہر ایک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے قرآن مجید سے یہ اخذ کیا، اور قرآن مجید نے جو فرمایا حق فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے، اہل بیت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، اور سبھی نہیں، ان میں سے کچھ نے تو باقی کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اور حدیثیں گھڑی گئی ہیں، جب قرآن میں آ گیا تو حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے سوا کسی کو اہل بیت مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کس کا انکار کر دیا؟ کیونکہ آگے جو بتانے والا ہوں کہ حدیث میں کچھ اور بھی اہل بیت بتایا گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس مقام پر اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا ہے، اول آخر ذکر ہے امہات المومنین کا، تو یہاں مراد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کوئی شخص سمجھتا ہی نہیں کہ جو گھر والی ہو وہ اہل بیت نہیں ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ اہل بیت ہے، وہ گھر والی، اس وجہ سے تو اس کا نام گھر والی رکھا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت بھی، یہ جو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کرنا جو ہے یہ امر حاضر کا صیغہ ہے جمع مؤنث کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں۔ اچھا، انہی الفاظ سے مجھے ایک بات ذہن میں آ گئی۔ ہر کسی کا اپنا سوچ ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا خیال ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے۔ میری اس بات سے آپ احباب ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، آپ اختیار ہے مانے یا نہ مانے، لیکن ایک تجزیہ دے رہا ہوں۔ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ جو پیش آیا لاہور کے قرب جوار کے اندر، اور ایک CCPO نے ایک بیان دے دیا، اور اس کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا۔ کیا اس نے غلط کہا تھا؟ رات کے 3 بجے 2 بجے کیا شریعت نے اجازت دی ہے خاتون کو اکیلا چلنے کی؟ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ، یہ اہل بیت کا جہاں ذکر ہے، جو الفاظ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو اللہ تبارک و تعالی سکھا رہا ہے، اور حضور کی ساری امت کو درس دے رہا ہے۔ حضور کی امت کی ہر خاتون کے لیے ذکر ہے کہ اسے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ وہ میری عورت اگر ماں کی شکل میں ہو تو بڑی قیمتی ہے، اس کی قدموں میں جنت ہے۔ عورت اگر بہن کی شکل میں ہے تو بہت قیمتی ہے، عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو بہت قیمتی ہے، عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو بہت قیمتی ہے۔ کسی قیمتی انسان کو کبھی دیکھا کہ وہ تنہا چل رہا ہو؟ وزیر اعظم اکیلا چلے کہیں چلا جائے، قیمتی ہے نا، وزیر اعظم کا عہدہ ہے اس کے اوپر، گورنر کا عہدہ ہے، وہ بغیر اسلحے کے، بغیر گارڈ کے وہ کہیں اکیلا گھومتا پھرے؟ قیمتی کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں۔ عورت بہت قیمتی ہے، عورت نہیں چل سکتی تنہا، جب بھی چلے گی گارڈ کے ساتھ چلے گی، اس کا خامند، اس کا باپ، اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اکیلی چلنا شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کا مقام بہت بلند ہے۔
بہت بلند ہے. شریعت نے اجازت ہی نہیں دی کہ وہ تنہا چلے. اور پھر بتایا گیا کہ وہ سفر بھی شرعی طور پر سفر جو تھا وہ اس میں مسافر ہوتی تھی، وہ تو غیر محرم کے سوا تو اتنا سفر بھی نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ وہ بالکل تنہا چل پڑے. بہت دل خراش واقعہ ہوا. بے شک اس CCPO نے جو بیان دیا اس وقت دینے کے قابل نہ تھا، کہ اس وقت جو ہے وہ ایک معاملہ ہو چکا تھا، لیکن بیان اس کا درست تھا کہ عورت کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ تنہا چلے. اور پھر اسی آڑ کو دیکھ کر دوسرے دن احتجاج شروع ہو گئے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. ارے یہ ہماری مرضی کا نتیجہ ہے. اگر شریعت پر چلے ہوتے تو ایسے واقعات پیش نہ آتے. ہمارا جسم ہماری مرضی. شریعت تو فرما رہی ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تم تنہا نہیں چلو. عورت کا نام ہے، عورت کا معنی ہے چھپانا. اس نے اپنے آپ کو گھروں میں چھپانا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک الفاظ کے اندر امہات المومنین کے لیے ارشاد فرما کر امت مصطفیٰ کی ہر خاتون کو حکم دیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، گھروں سے باہر مت نکلو. یہ جملہ متعارضہ کے طور پر آ گیا تھا، میں نے گفتگو کر دی. بات یہ کر رہا تھا کہ اس مقام پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ یہاں امہات المومنین کے لیے ہے. اور کچھ لوگوں نے، سب کی بات نہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ جب قرآن میں آ گیا تو اب قرآن میں آ گیا تو حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور حدیثیں گھڑ لی جاتی ہیں، تو لہٰذا اس سے مراد اہل بیت صرف حضور کی امہات ہی ہیں. دوسرے کمنٹ سیٹ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن کی تفسیر تم کیا آقا سے زیادہ جانتے ہو؟ جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا، جب حضور علیہ السلام نے وہ مباہلہ کے وقت، جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تھا، جب نجران کے 12 عیسائی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور آ کر مناظرہ کیا تھا، پہلے مناظرہ پھر مباہلہ، مناظرہ کیا تھا کہ اے محمد آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ فرمایا نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا ہوا ہے کوئی بندہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو تمہارا خیال حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کیا ہے؟ تو وہ لاجواب ہوئے. میرے آقا نے فرمایا ان کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. وہ جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام. وہ جس کو چاہے بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہ جب چاہے بغیر ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دے، جیسے آدم علیہ السلام. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے جب وہ ضد پر اڑے رہے تو اسی وقت ابھی وہ آپ کے پاس موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چوتھے پارے کے اندر جو آیت مباہلہ ہے اس کو نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آیت مباہلہ پڑھ کر سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب جب آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو آپ انہیں فرما دیں فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ انہیں فرما دیں کہ ہم بلاتے ہیں تمہارے بیٹوں کو اور ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تمہاری عورتوں کو بلاتے ہیں. أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں اور تمہاری جانوں کو بلاتے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کرتے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا دی. عیسائی کہنے لگے ٹھیک ہے ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں. وہ چلے گئے. وقت مباہلہ کا جگہ مقرر پا گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر معین وقت پر کہاں تشریف لائے؟ اپنی بیٹی کے گھر، حضرت فاطمہ زہرا کے گھر. وہ کونین کی شہزادی، وہ خاتون جنت،
جس کے بارے میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جب خطاب کرتے تو آپ فرماتے کہ یا ام ابیہا، اے اپنے باپ کی ماں، الفاظ دیکھیے، اے اپنے باپ کی ماں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس آپ کی جو شہزادی، ان کی عظمت یہ تھی کہ جس وقت وہ تشریف لاتی تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے اس کے گھر میں تشریف لائے، فرمایا علی کہاں ہے، حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ تو سب حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اپنے پاس بٹھایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ جو چادر مبارک آپ کے بدن پر تھی، اس چادر ان چاروں پر دے دی، اپنا سر مبارک بھی چادر کے اندر دے دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چادر کے اندر سب کے سر دے کر، چادر سب کے اوپر تان کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے دور ہو جائے تو اپنی رحمت کو ان سے دور کر دے۔ حضرت ام سلمہ قریب بیٹھی تھی، یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت میں۔ فرمایا تم تو پہلے ہی خیر پر ہو، حضور کی زوجہ تھی، حضور کی زوجہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ بھی بتا دیا کہ تم یہ کیوں سوال کر رہی ہو، تم تو پہلے ہی اہل بیت کے اندر ہو، چونکہ بیٹی جب شادی شدہ ہو جاتی ہے، بیٹی جب غیر شادی شدہ ہوتی ہے وہ بھی اہل بیت ہوتی ہے، اور جب شادی شدہ ہو جاتی ہے اس کا گھر کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اہل بیت نہیں رہتی، عرف عام کے اندر اسے اہل بیت نہیں کہتے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جو میری بیوییں ہیں انہیں قرآن نے اہل بیت میں داخل کیا ہے، بیٹی کو، ان کی اولاد کو عرف عام کے اندر اہل بیت میں شمار نہیں کیا جاتا۔ میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو اور ان کے 2 بیٹوں کو اور علی کو اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں، رہتی دنیا تک امت کو پتہ چل جائے کہ میری بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور میری بیٹی اور ان کی اولاد علی بھی اہل بیت ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن نے اہل بیت میں شامل کیا حضور کی ازواج کو، اور حضور نے اہل بیت کے اندر داخل کیا اپنی بیٹی اور ان کی اولاد کو۔ اچھا، ایک لفظ جو ہے کچھ محفلوں کے اندر، ہماری محفلوں کے اندر سننے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ تو فرق کرو در والوں میں اور گھر والوں میں۔ میرا جزیہ ہے، کوئی اس پر ایگری کر سکتا ہے؟ نہیں بھی کر سکتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میری بات سے اتفاق کیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات، در گھر کی بات ہوتی ہے۔ اسی جملے کو کہتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق جیسے عظیم شخص کو، عمر فاروق جیسے عظیم شخص کو، عثمان جیسے عظیم شخص کو در والا کہہ دیا جاتا ہے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داری حضور کے ساتھ کیا ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے حضور کے سسر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عائشہ صدیقہ کے باپ ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کا سسر ہو، اس کو گھر میں بٹھاتے ہو یا در میں بٹھاتے ہو، باہر بٹھاتے ہو، بیٹھک میں بٹھاتے ہو یا گھر لے آتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آپ کے سسر ہیں، سسر کو باہر بٹھاتے ہو